ان کے وار کے طریقے کیا ہیں؟ ہوں، دیکھیں میرے خیال میں اگر مسلمانوں کے خلاف دنیا میں کوئی لابی سب سے زیادہ متحرک ہے تو وہ انہی کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اس کے طریقے ہیں میں اس میں سے ایک تو چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جو دنیا کے اندر مشنریز کے نام پر بہت سے غیر مسلموں نے کیا کہ بھئی کسی بھی جگہ پر میڈیکل کی فیسلٹی یا کھانے پینے کی سہولت، پیسہ، رفاہ عامہ کے کام، آپ یہ کریں، ویزے. لوگوں کو کاروبار، لوگوں کو ویزے وغیرہ دیں، اور اس نام پہ وہ آپ کے قریب ہوں گے. دین کا علم لوگوں کو ہوتا نہیں ہے، اور زیادہ تر اس ارتداد کی طرف اور اس کفر کی طرف جانے والے وہی ہوتے ہیں کہ جو دین سے جاہل ہوتے ہیں. ایسا ہی. کیونکہ دین کا عقیدہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہو بھائی مہربانی یار، میں اس طرح کی چیز کی طرف میں نہیں آ سکتا، سوری میں نہیں ایسا، نہ ایسا بول سکتا ہوں، نہ ایسا مان سکتا ہوں، نہ ایسا کہہ سکتا ہوں، نہ ایسا لکھ سکتا ہوں. لیکن اگر مال کی محبت غالب ہو اور دین سے جاہل ہو، ہوں، اب دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اللہ. بولے گا یار اگر مجھے اس وجہ سے یورپ کے فلاں ملک کا یا مجھے فلاں جگہ کا ویزا مل رہا ہے تو یہ ویزا ملنا ہے مال، اور یہ لکھنے سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑے گا یا مان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ہے اس کی جہالت. تو علم دین سے دوری اور مال کی محبت، یہ دو چیزیں مل کے تباہ کر دیتی. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایک نظریہ ہے تو نظریہ ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پہ. ایک ہوتا ہے کہ یہ دلائل دے اور دوسرے والا ان دلائل سے متاثر ہو کے مانے. ٹھیک، یہ جو ریشو ہے نا یہ بہت کم ہے. ہوں، آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں جی گے جی کہ جی، جو دلائل سے. دلائل کی وجہ سے مانے. بلکہ دلائل سن کر ہم نے ان سے آتے ہوئے دیکھے ہیں لوگ کہ بعد میں پتہ چلا کہ کہ وہ دلائل کہتے سنے ہیں اچھا علماء سے تو سمجھ آیا. ہاں ٹھیک ہے. ایسے. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ ان کی دلائل کی وجہ سے لوگ کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب وہ بندہ ان سے جا کے ملتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، نبوت کا دعویٰ تھوڑی تھا، وہ تو مجدد تھے، وہ تو مسیح تھے، وہ تو فلاں تھے، وہ تو مسیح موعود تھے، وہ تو مہدی تھے. ہمارے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ نبی کی بات ہوئی تھی. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کہا تھا انہوں نے، مرزا صاحب تو یہ کہتے تھے. اچھا اس کو پکا پتا ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، یہ اس کو گھما رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ایسا ایسا جب تھوڑا سا کہتا ہے نا اچھا چلو یار تم کہہ ہی رہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اب جب وہ آتا ہے بیعت کے اوپر، بیعت کے اندر یہ ساری بیعت ہوتی ہے کہ مرزا کو میں مانتا ہوں اور جو اسے نہ مانے میں اسے کافر سمجھتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر. وہ کہتا ہے یہ کون سا مجدد ہے یار، یہ کون سا مہدی ہے کہ جس کا نہ ماننے والا کافر ہی ہو جائے، ہوں، جس کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جائے، جس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ صحابہ کرام کہا جائے، کیونکہ یہ ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. مرزا غلام احمد کے ساتھ کے اس کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ یہ صحابہ کہتے ہیں. اس کی بیوی جو تھی یا دو بیویاں تھیں شاید، ان کو یہ ازواج مطہرات کہتے ہیں، استغفر اللہ، امہات استغفر المومنین اللہ. کہتے ہیں. اچھا ادھر جو اس کو نہ مانے، اس کو تو خیر مرزا نے خود میرے خیال میں کوئی 1000 جگہ لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے. کہتے ہیں یار مجدد کا یہ کہاں سے آ گیا کہ مجدد کو نہ ماننے والا کافر ہو؟ تو اب جب وہ بیعت کی باری آتی نا تو اب وہ جو بندہ کوئی دلائل سن کے قریب گیا بھی ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو نبی والی بات کر دی آپ نے. یہ بولتے ہیں نہیں یار وہ نبی نہیں. یہ جگہ نبی نہیں تو نہ ماننے والا کافر کیسے؟ یار وہ اصل میں کچھ یوں ہے تو کچھ یہاں آ کے یہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو دلائل کی وجہ سے گیا ہوتا ہے وہ آخری مرحلے پہ جا کے واپس آ جاتا ہے. ہوں، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے کہا کچھ اور گیا تھا نکلا کچھ اور ہے، مجھے تو پیسٹری کہا گیا تھا آگے سڑا ہوا بسکٹ نکل آیا، تو لہذا میں تو یہ قبول نہیں کروں گا. جاہل لوگ چلے جاتے یہ جاہل. اچھا لیکن جو لوگ جاتے مال سے. ہیں مال کی محبت ہائے کی ہائے وجہ سے ہائے، دنیا کی. اور علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے، تو چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی خاسرت دنیا والآخرہ، اور جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی، آخرت کو بیچ دیا دنیا کو ہائے خرید ہائے لیا. ہائے. جو اس چکر میں جاتے ہیں ان کے سامنے جتنا مرضی کچھ کھل کے آ جائے وہ بولتے ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، اتنا نو نقد نہ تیرا ادار، آخرت کس نے دیکھی ہے. اب وہ اس چکر کے اندر جا کے وہ دوسری طرف آپ نکل کو جائے. یاد ہوگا امیر علیہ سنت نے اپنے بیانات میں اس موضوع کو کتنا اتنا شروع لینے سے کی سن رہے ہیں. کوشش کی تھی کہ جو وہ اپنے صلی اللہ تعالی علی محمد لکھ دے یورپ میں جانے کے لیے ویزا بعض فارم ممالک دے. میں جانے کے لیے یہ تھا کہ اگر آپ خود کو قادیانی لکھ دیں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا. ان کو جو بھی اب ان کے ساتھ تھا
تو وہ اس ویزا فارم میں اپنے آپ کو ریلیجیس میں شو کر دیتے تھے. شو کر دیتے تھے، اور جو شو کر دیتے تھے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا، وہ مرتد ہو جاتا تھا. لیکن یہاں اچھا سا مسئلہ دوبارہ واضح ہو جائے کہ کہ وہی والی شیطان کا کھیل اور علم سے دوری، کہ میرا دل تو مسلمان ہے، میں تو صرف فارم پہ لکھتا ہوں. تو یہ لکھنے والے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے جو دین کا معاملہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے وہ اس قدر سینسیٹیو ہے کہ اس میں جو بندہ زبان سے بھی بول دے گا نا وہ 100% وہ خارج ہو گیا. اللہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ دل میں نہیں تھا اور صرف زبان سے بولا. زبان سے کلمہ کفر بولنے کی جو اجازت ہے وہ قرآن مجید نے واضح طور پہ صرف ایک صورت میں دی ہے. فرمایا الا من اکرہ، کہ جو مجبور کیا گیا، اکرا کیا گیا کہ جان سے مار دیں کہ بولو کلمہ کفر. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے جو بولا وہ اکراہ کی وجہ سے. اکراہ کا مطلب ہے کہ جان سے مار دینے کی سچی دھمکی، صحیح دھمکی، کہ واقعی نہیں عمل کرے گا تو وہ مار دے گا وہ. تو قرآن نے صرف ایک صورت کی اجازت دی. اس کے علاوہ جو صورت بھی ہوگی کہ جس میں وہ زبان سے یا تحریر سے اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے.